السلام علیکم۔ اتنی سی طلب ہے میری کہ تم مل جاؤ مجھے، اور اتنی سی خواہش ہے کہ زندگی بھر کے لیے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہو۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، یا اللہ، یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنی سی داستان محبت ہے میری، ہر رات کا آخری خیال، ہر صبح کی پہلی سوچ ہو تم۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ خدا کرے کہ آپ کے دامن میں وہ سارے پھول کھلیں جن سے آپ کی زندگی مہک اٹھے۔ سب سے بڑی غربت اپنے پیاروں کو کھو دینا ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کرے ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ہی سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ کچھ باتیں سمجھنے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنس ہوتے ہیں
جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت کرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں، ہمارے حالات اور ہمارے دنوں پر تیری مہربانی ہو، آمین۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہم سفر ہوتی ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے یہ بھی سبق، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ واقف تو ہر چیز سے ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ دکھاوے کی نزدیکیوں سے حقیقت کی دوریاں اچھی ہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اعمال سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ کچھ کھونے کا غم نہ کرو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو وہ کچھ اور صورت میں تمہیں دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی نبھاتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی ہے زندگی۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک یہی وہ کل سرمایہ جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جا، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ سورت یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے